السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد ابو بکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تمام نیوز آپ تک بر وقت پہنچاتا ہوں۔ ابھی جو سلسلہ چلا ہوا ہے جڑا والا واقعہ کا، آپ اچھی طرح بخوبی اس سے واقف ہوں گے کہ وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا اور کیا معاملات بنے، کیونکہ اس طرح کے جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کی انگلیاں جو ہیں وہ مذہبی جماعتوں کی طرف اٹھتی ہیں اور لوگ مذہبی جماعتوں کو ہی اس کا نشانہ بناتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ساری چیزیں بھی اس میں اور بھی ملوث ہوتی ہیں اور معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت ساری جگہ پہ ایسے مذہبی جو ہیں وہ چیزیں ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے جناب چرچ وغیرہ ہیں، وہاں تو آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن اگر یہاں پہ آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتوں کی طرف آپ انگلی اٹھائیں۔ تو اسی سلسلے میں جناب تحریک لبیک کے پیر طریقت جناب حسن رضا نقشبندی صاحب، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے۔ آئیے ہم ان کا بیان سنتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے جو ہے حامد میر صاحب ایک اینکر ہیں نجی ٹی وی کے، ان پر بھی انہوں نے بات کی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر بھی ہٹ کی ہے۔ نمبر 3 جو ہے طاہر اشرفی صاحب، جو مذہبی جناب امور کے آج کل بڑے ٹھیکیدار اور بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اچھی طرح جو ہے نا ان کی ٹھکائی کی ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کس بات پہ بولتے ہیں اور کس بات پہ نہیں بولتے۔ حق بات آتی ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب اس طرح کوئی بات آ جاتی ہے تو آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو دوغلی پالیسی، منافقانہ پالیسی ہے، اس سے بھی آپ پیچھے ہٹیں۔ تو آئیے سنتے ہیں حسن رضا نقشبندی صاحب کا یہ اسلام آباد بیان۔ میں جڑاں والا میں ہوا، ہم بحیثیت مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک آفاقی مذہب ہے، یہ آفاقیت پر یقین رکھتا ہے، اور آفاق میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی بہت سے مذہب رکھنے والے ہیں۔ اسلام سب کی جانوں کی، مالوں کی، گھروں کی عزت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ جس اسلام نے یہ حکم دیا گرجا گھروں کی حفاظت کرنی ہے، اسی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ گستاخ رسول کی گردن اتار دینی ہے۔ تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھیں۔ میں 3 لوگوں سے آج میں نے بات کرنی ہے۔ ایک مولانا طاہر اشرفی، نمبر 2 نجی ٹی وی کا اینکر ہے حامد میر، ایک میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، نمبر 3 اور چیف آف آرمی سٹاف سے میری بات ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، بالخصوص اسلامی دنیا کے جو سب سے مضبوط فوج ہے، جنرل صاحب اس کے سپہ سالار ہیں، اور کل انہوں نے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ آپ نے صرف نوٹس لیا، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، یہ خود میں اپنی طرف سے میں بات، اس کو میری ذات تک محدود رکھا جائے۔ آپ واقعے کی مکمل انکوائری کریں، اور جو جڑاں والا میں ہونے والے واقعے میں جتنے افراد ملوث ہیں ان کا تعلق جہاں سے بھی ہے، ان کو فوری طور پر قرار واقعی سزا دے دیں، اور ساتھ ہی جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اس کی گردن بھی اتار دیں۔ بس یہ سمپل سی، اس میں کوئی غیر آئینی بات تو نہیں، کوئی غیر قانونی۔ اس کی سزا آپ کو گورے کا قانون نہیں بتائے گا، وہ محمد عربی کا چمکتا ہوا قانون بتائے گا۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی، اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اگر آپ یہ کام کر دیتے تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام زندہ رہے گا، اور اگر نہیں کرتے تو 5 سال ایکسٹینشن، 10 سال مل جائے گی، 15 سال، 20 سال بھی لے لیں، لیکن قیامت تک نام جس کا زندہ رہے گا وہ کانسٹیبل ہے جس کا نام ممتاز حسین قادری ہے۔ دوسری بات، مولانا نے جو، چونکہ وہ حکومت کے مولوی ہیں، جو حکومت آئی اس میں مزے لوٹے۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، رو پڑے۔ میں نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ جڑاں والا میں گھر جل گئے اور آپ ٹی وی پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو یکم رمضان کو جامع مسجد رحمت للعالمین میں جب خون کی ندیاں بہیں، آپ اس وقت کیوں نہیں روئے؟
حالت روزہ میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو سینے پر ریاست پاکستان نے سیدھی گولیاں ماری، آپ اس وقت کیوں نہیں روئے؟ سوال تو بنتا ہے، جواب تو دے نہ دے ان کی مرضی ہے۔ آپ تو خود کو اسلام کا نمائندہ بنا کر آیا ہوا آپ نے، اور آپ جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں جی ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ تو جڑا والا میں گھر جلے دکھ ہو تو جامع مسجد رحمت للعالمین کے اوپر جو ایک مرد قلندر کا گھر ہے، جس کے دروازے بھی توڑے، جس کی کھڑکیاں بھی توڑی، اور جس میں قرآن مجید اور جس میں حضور کی حدیثوں کی کتاب تھی، انہیں پولیس والے اٹھا کر ایسے پھینکتے تھے، جب اس کی بے حرمتی ہوئی آپ اس وقت کیوں نہیں روئے؟ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے سادات کے گھر کا تقدس پامال ہوا، آپ نے اس وقت پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ اور پھر ایم اے او کالج سے لے کر سادوں کی تک رات میں اور دن میں جو ظلم و ستم ہوئے، اس پر آپ کی پریس کانفرنس نہیں ہے۔ تو یہ دو روخی کیوں ہے؟ یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ اسلام میں دوغلی پالیسی کرنے والے کو منافق ہے۔ ایک تو اس ریکارڈ کو درست کریں، اور نمبر 3، حامد میر صاحب کی حدیث سنا رہے ہیں بیٹھ کے، تو حامد میر صاحب آپ تو صحافی ہیں، اور صحافیوں کا تو کام ہوتا ہے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی جو تمہارے ملک میں ذمہ ہیں، ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، تو تم نے ان کے گھر کی، ان کی عبادت گاہوں کی، ان کی جان کی اور مال کی حفاظت کرنی ہے، تو اب آپ یہ حدیث کیوں نہیں سنا رہے کہ حضور نے فرمایا قیامت تک جو کسی نبی کی شان میں کوئی ہلکی بات کرے اس کی گردن اتار دی جائے؟ آپ یہ حدیث کیوں نہیں سنا؟ اور پھر آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پر ایک طرف سے انتظامیہ جو ہے وہ پولیس والے اور ڈی سی صاحب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ ویڈیو پیغام دے رہے ہیں، بھائی ٹی ایل پی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور جب وہ تعاون کر کے جا رہے ہیں تو آپ ان پر دہشت گردی کی FIR کاٹ رہے ہیں۔ گھر جلا اور آپ کی نیندیں حرام ہو گئیں، قرآن جلا اور آپ کی زبان پر ایک جملہ بھی نہیں آیا، اور ایک بار نہیں جلا، بار بار جلا، اس ہفتے میں جلا، جڑا والا میں جلا، عراق میں دوبارہ جلایا، اور آپ نہیں بول رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کاکڑ صاحب نے آتے ہوئے کڑاکے نکال دی اور پیٹرول مہنگا کر کے ساری قوم کو ادھر لگا کر اور پیچھے سے سارے کام؟ آپ انکوائری کروائیں، ویسے آدھی سے زیادہ تو ہو چکی ہے، اللہ کا فضل ہے، چونکہ ظاہر ہے سارا جگ مل چکا ہے جی، اپنے بھی اور بیگانے بھی، مولوی بھی مل چکے ہیں جی، بس ٹی ایل پی میں پیچھے کرو، ٹی ایل پی سازش کر رہی ہے، اور رات کو پھر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ چالیں چل رہے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا ہے۔ اور ہم جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ دنیا سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، یہ آپ دین پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ رسول اللہ کے حضور خود اپنی محفل میں بیٹھ کر پوچھ بھائی میرے دشمن کی گردن کون اتار کر لائے، اور ہم سارے مر جائیں، ہمیں تم ہمیشہ کے لیے اندر ڈال دو، جو مرضی کرنا ہے کر لو، حضور کا دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت تک چمکنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جناب فلاں آ گیا جی، فلاں آ گیا، وہ گاڑیاں آ گئی، ادھر سے نفری آ گئی، چھوٹے سے مسئلے پر نفری بلا لی، یہ حضور کی عزت کے سامنے اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک جملہ یاد رکھیں جی، حضور کی عزت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے قاضی ایاز مالکی ورگا جڑا قیامت تک نہیں پیدا ہوئے گا۔ شفا شریف کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ خلیفہ وقت مدینہ منورہ کا جو خلیفہ تھا ابو جعفر منصور، وہ امام مالک کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر یہ سوال پوچھا، میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ہوں، مسجد نبوی شریف میں نے حاضری دی ہے، اب میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں، تو مجھے مسئلہ یہ بتائیں کہ میں اگر سرکار کے رخ انور کی طرف، حضور کی جالیوں کی طرف میں رخ کرتا ہوں تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ نجدی کہتے ہیں ہنا کل قبلہ، قبلہ ادھر ہے، ادعا ہنا، ادھر منہ کر کے دعا کرو، ادھر منہ کر کے، ادھر منہ کر کے۔ اچھا ادھر کیوں نہیں کرنا؟ وہ حضور کی جالیوں کے بارے میں کہتے ہیں حاضل حدید، یہ لوہا ہے، نہ یہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ جب یہ نفع بھی نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا، تم نے جبے اور اوپر سبز سرخ رومال پہن کر کبھی ادھر آ رہے ہو، کبھی، جب یہ نفع بھی نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا، تم کیوں کھڑے ہو؟ کہتے نہیں یہ لو ہے، یہ نفع نقصان نہیں دیتا۔ دھیان کرو، تم قرآن حدیث کی طرف توجہ کرو۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دو، جو خود بھی نبی ہیں
نابینا ہو گئے، میری محبت میں ان کی بینائی چلی گئی ہے، تم صرف میرا کرتا رکھو، اللہ تعالیٰ انہیں نور نظر عطا فرما دے گا۔ جناب یوسف کے جسم کے ساتھ کرتا لگ جائے، وہ مشکل کشا بن جائے، تو پھر کیا حال ہوگا اس لوہے کا جو حضور کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ نفع دیتا نہ نقصان، تو امام مالک سے پوچھا کہ ہن دسو جی جے میں ادھر نو منہ کردا تے قبلے وال کنڈ ہوندی ہے، تے جے میں قبلے وال منہ کردا ادھر کنڈ ہوندی ہے، تو امام مالک نے فرمایا، شفا شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا لما تصرف وجهك عنه، فرمایا سرکار کی طرف منہ کر تے قبلے وال کنڈ کر۔ یہ مولانا طاہر اشرفی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے جس نے 30 سال رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، امام مالک کا۔ یہ حکومتی مولوی نہیں بول رہا، یہ رسول اللہ کے دین کا عالم بول رہا ہے۔ اس نے کہا جی قبلے وال کنڈ ہوندی ہے، فرمایا جھلیا تو مسئلہ ہی نہیں سمجھا، تو سرکار دی طرف اپنا چہرہ کر تے ذرا جھک کے حضور نو سلام کر، تے قبلہ خود بول کے کہہ رہا ہے پریشان نہ ہو، قبلہ تیری کنڈ مگر کھلوتا ہے۔ یہ اسلام ہے جناب، یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے ہمیں دین دے کر گئے۔ عمران خان سے بڑا فرعون تو ہم نے تو نہیں دیکھا، آتے ہی حکومت ملتے ہی اس نے کریک ڈاؤن کیا، 1 لاکھ کارکن تحریک لبیک ایک دن میں گرفتار ہوا ہے، اور انوکھے ظلم نئے ظلم کرتا تھا، لیکن رب تو پھر رب ہے نا۔ اور یہ آپ کو وہ مولوی کبھی بھی نہیں سمجھائیں گے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کہیں گے جناب بڑا چنگا موقع آیا نے ٹی ایل پی نو پھر تسی انج کر دیو۔ پھر سن لو، آپ کو یاد کروانا چاہتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ رب پر ہے۔ تو آپ نے حسن رضا صاحب کا یہ بڑا خوبصورت بیان، جس میں انہوں نے ہر بات کی اچھی طرح بخوبی وضاحت کی، آپ نے سنا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی تمام معلومات کی کوئی ویڈیو چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو آئیں، سرچ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔